میرا نام معاذ ہے اور میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے پیش خدمت ہوں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بیسکلی ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، جیسے پولیٹکس، اکنامکس، ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ۔ اور میں اپنی لائف کے بارے میں جنرل ڈسکشنز وغیرہ اور آبزرویشنز بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک میری آبزرویشن تھی، میں نے دیکھا ہے جو فیلنگ نیشنز ہوتے ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز ہوتے ہیں، ان کا سم ٹائمز سسٹم ویک ہوتا ہے، جس وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز اگر صحیح سے پاپولر نہ ہو تو ان کا سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا میں مجھے تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک چیز آبزرو یہاں پہ کی ہے کہ بے شک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ کی پاپولر نہیں ہیں اور جو مرضی ایشوز وغیرہ چل رہے ہیں، سسٹم چلتا رہتا ہے۔ کیونکہ آئی تھنک کانسٹیٹیوشن میں جو ڈویژن آف پاورز ہے نا، کہ جوڈیشری کے پاس اتنی پاور ہے اور باقی انسٹیٹیوشنز کے پاس اتنی پاور ہے، وہ بہت سالڈ ہے، تو کسی ایک انسٹیٹیوشن کے پاس بہت زیادہ پاور نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بے شک پالیٹکس میں جو بھی چل رہا ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں پارلیمنٹ میں، جو بھی پھٹے پھٹے چل رہے ہیں، ملک چلتا رہتا ہے، گورننس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جیسے کنٹریز میں لیک کرتی ہے۔ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اکنامک پالیسیز اور ملک کا نظام اگر اسٹیبلی چلے گا تبھی فورن انویسٹر انویسٹ کرے گا نا۔ کیونکہ اگر میں نے سوچوں کہ یار میں نے پاکستان میں کوئی پلانٹ لگانا ہے اور مجھے یہی نہیں پتا کہ 5 سال بعد کیا پالیسیز ہوں گی، تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا ڈیسیجن لینا۔ جو میری مین امپلائمنٹ ہے اس میں 4 مہینے کی مجھے پیرنٹل لیوز ملی ہیں، بیکاز وی جسٹ ہیڈ اے ڈاٹر۔ تو یہ یہاں پہ اچھا ہے، بینکنگ انڈسٹری میں اسپیشلی 3 سے 4 مہینے کی مدر اینڈ فادر دونوں کو لیوز دیتے ہیں۔ بٹ نہ صرف بینکنگ انڈسٹری میں، اور بھی کافی پروفیشنل میں گورنمنٹ اتنا نہیں کرتی، گورنمنٹ منیمم ویج پہ پے کرتی ہے اور کچھ ویکس کے لیے کرتی ہے، بٹ انسٹیٹیوشنز میں آپس میں کمپٹیشن ہے نا، کیونکہ ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کے لیے، اور اس لیے وہ بہتر سے بہتر آپ کو لیوز وغیرہ دیتے ہیں۔ لیکن آبویسلی ٹریڈ یونینز وغیرہ بنی ہوئی ہیں نا، تو وہ بھی امپلائیز کے لیے کرتی ہیں کہ یار زیادہ بہتر حالات ہوں، پے زیادہ اچھی ہو، حالات جو ہے امپلائیز کے اچھے ہوں۔ اس وجہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، ویڈیو نہیں میں بنا سکا، نیکسٹ ٹائم بناؤں گا۔ سڈنی میں نا ایک فیسٹیول ہوتا ہے لکمباف فیسٹیول، ہر رمضان میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسکلی وہ شروع کیسے ہوا تھا کہ ایک بندہ کیمل کے برگر اس نے شروع کیے تھے۔ اب پہلے تو گورے ویسے ہی کیمل نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، گورے کھاتے ہیں مطلب بکری، مرغی اور سور وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس نے جناب، اب آسٹریلیا میں بہت زیادہ کیملز ہیں، شاید آپ کو اس چیز کا نہ پتہ ہو، بھر بھر کے کیملز ہیں ویسٹرن آسٹریلیا میں، بلکہ آسٹریلیا از ون آف دا بگیسٹ ایکسپورٹرز آف کیملز ان دا ورلڈ۔ یہ لوگ سعودی عربیہ کو بھی کیملز ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو کیملز کا اس نے برگر بنانا شروع کیا، مشہور ہو گیا، بلکہ گورے کہتے ہیں یار کیمل کا برگر، گورے نے لین لاتی، زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بن گیا آہستہ آہستہ۔ حالانکہ ایک سٹال تھا، اب کیا ہوتا ہے رمضان میں 2 سے 3 ملین لوگ وہاں پہ آتے ہیں، فوڈ اسٹریٹ ٹائپ ماحول بنا ہوتا ہے، سڑک بلاک کی ہوتی ہے انہوں نے، اور زبردست جو ہے نا ہر قسم کے مسلم کنٹری سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور جو ہے فل کھان پین والا سین آن ہوتا ہے صبح سحری تک، ٹھیک ہے، وہیں پہ مسجد تراویحاں اور سارا کچھ سین آن ہوتا ہے۔ تو دیٹس اے ونڈرفل تھنگ، اگر آپ لوگ سڈنی میں ہیں یا وزٹ کریں گے رمضان کے ٹائم پہ تو فیسٹیول جو ہے وہ ضرور وزٹ کریں، بلکہ ٹک ٹاک پہ آپ سرچ کریں، آپ کو ویڈیوز آ جائیں گی کہ لوگوں نے بنائی ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا کھایا ہے وہاں پہ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ۔ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو رہی ہے، میں نے کہا یار چلو شکر ہے، انفلیشن جو مہنگائی ہے وہ قابو میں آ رہی ہے، آپ کے جو گروتھ ہے، جو جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کی جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے وہ کتنی گرو کی ہے، وہ کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ پھٹے شروع ہو گئے، افغانستان اور یہ سارا۔ اب خیر اس کی وجوہات میں تو ہم نہیں جائیں گے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا سین ہے، لیکن پھر سے وہی سائیکل، اور پھر سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ پروگرام بڑھ جانا ہے۔ تو خیر آئی ہوپ فار دا بیسٹ، اتنے لوگ ہیں، اتنی پاپولیشن ہے دیٹ یو نو تھنگز گیٹ ان کنٹرول، اور یہ چیز اسکلیٹ نہ ہو، کیونکہ یہ جنگیں شروع کرنی بہت آسان ہے،
ختم کرنی آسان نہیں. خیر ان کو گریو یارڈ آف ایمپائرس تو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہٹتے نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی ٹیریٹری میں ہوپ فلی بہت زیادہ ایسکولیٹ نہ کرے سچویشن. لیکن آج تو نیوز ہے یو ایس اور اسرائیل نے جو ان سے اسٹرائکس کیے ہیں ایران پہ, اب یہ پتہ نہیں کہاں تک ایسکلیٹ ہوگا, کیونکہ سننے میں تو آیا ہے کہ انہوں نے بھی رسپونڈ کیا ہے ان کی یو ایس بیسز پہ مڈل ایسٹ میں. ہوپ فلی ورلڈ وار 3 کی طرف گیم نہ جا رہی ہو, کیونکہ پھر ہر چیز جو ہے نا پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے. اینی وائے, ضروری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا یا تو پاسٹ میں جیتے ہیں یا فیوچر میں جیتے ہیں. پاسٹ میں اس طرح جیتے ہیں کہ یار میں نے یہ کیوں کیا, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, وہ حالات کیوں ایسے تھے, وہ وقت کیوں ایسا تھا, اچھا تھا برا تھا, بڑھ گیا نہیں بڑھا. یا ہم لوگ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کروں گا میں, اگر یہ مجھے ملے گا تو مجھے خوشی ملے گی, یہ گھر خریدوں گا تو اچھا ہوگا. مطلب ہم کانسٹنٹلی فیوچر کے بارے میں یا پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اینشنٹ ٹیکسٹ پڑھیں اور دیکھیں کہ انسان کو سب سے زیادہ وہ اپنی لائف سے سیٹسفائڈ کب ہوتا ہے, تو اٹس ان دا پریزنٹ. پریزنٹ میں جو انسان رہنا جانتا ہے, جو انسان جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس پہ فوکس کر سکتا ہے, اس کا دماغ بڑے سکون میں رہتا ہے, بہت کاملی آپریٹ کرتا ہے. ایون ڈفرینٹ مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو جو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں پریزنٹ رہنا ایک ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے. آئی تھنک اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ پاس سے انسان کو ہے کہ جو بندہ پریزنٹ میں رہنا سیکھ جاتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ سوچ بھی کلیئرلی سکتا ہے, اور وہ سکون ماحول, میٹھے چول والا ماحول بھی ہو جاتا ہے اس کا.